اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پچھلے سب ٹاپک میں آپ نے اسلام سے پہلے شام کی بادشاہی کے متعلق سماعت فرمایا۔ اس سب ٹاپک میں انشاءاللہ آپ حجاز کی عمارت، قبیلہ قریش کی پارلیمنٹ اور حاجیوں کی خدمات کے لیے مناصب کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے دو صاحبزادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت چکے بعد دیگر مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاد بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نکل نہ سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ارگ کے میدان میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 عیسوی میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور ماد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص ملا جس کا نام جرشم بن جلحمہ تھا۔ ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کٹتے اور بڑکتے رہے، اس لیے بنو خزاع نے مزر الزہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر دیں، اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مزاد جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن جو کہ سونے کے بنے ہوئے تھے اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا دکھ تھا۔ چنانچہ عمرو مذکور نے اس سلسلے میں یہ شعر کہے جن کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: لگتا ہے کہ ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مضری قبائل کے حصے میں آئے۔ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر
13 ذی الحجہ کو جو کہ حج کے سلسلہ کا آخری دن ہے مینا سے روانگی کا پروانہ جاری کرنا، یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی اہمیت یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکر نہ مار سکتے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکر نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکر مار کر فارغ ہو جاتے اور مینا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ مینا کی وحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہوا۔ 10 ذی الحجہ کو صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولید میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قسی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قسی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قسی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قسی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قسی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشہ خزاعی تھا۔ قسی نے اس کے پاس آ کر اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولید کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قسی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس جنگ کے سبب کے بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قسی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہوئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قسی نے کہ اب بنو خزاع اور بنو بکر کی بجائے میں کعبہ کی تولید اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے خود حلیل نے قسی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولید سونپی اور ابو غبشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ حبی کے نیب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قسی نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولید خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قسی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قسی نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قسی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قسی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قسی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قسی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قسی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو ثالث مقرر کیا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے قسی خانہ کعبہ کی تولید اور قسی نے جتنا خون بہایا سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔
البتہ خزا اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قسی کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداق پڑ گیا۔ شداق کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قسی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہوئی اور قسی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قسی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ قسی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنے والوں آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قسی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے، اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، یہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں۔ دار الندوہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ اسی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مظاہر حاصل تھے۔ دار الندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کیا کرتے تھے، لوا یعنی جنگ کا پرچم قسی ہی کے ہاتھوں میں بندھا رہتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، جس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے والا قسی ہی تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ سقایا یعنی پانی پلانا، اس کا طریقہ یہ تھا، کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجوریں اور کشمش ڈال دی جاتی تھی تاکہ پانی میٹھا ہو جائے۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسی میں سے پانی پیتے تھے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قسی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قسی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قسی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قسی کو حاصل تھے۔ قسی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قسی کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قسی نے عبدالدار سے کہا تھا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قسی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دار الندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لوا، سقایت اور رفادہ سب کچھ عبدالدار کو دے دیا، کیونکہ کسی کام میں قسی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم کی، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور دار الندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرہ ڈالا تو قرہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی۔
جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اس ڈھنگ کی تھیں جیسی آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ کچھ یوں ہے: اثار یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے جاتے تھے ان کی تولید، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظام یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام، اس عقاب یعنی قومی پرچم کی علمبرداری، یہ بنو اور قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔